बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, शर्मिला फ़ारूकी और नादिया ख़ान के दरमियान सख्त झड़प, बल्कि ये कहिए कि शर्मिला फ़ारूकी नादिया ख़ान पर बहुत गज़बनाक है, सख्त नाराज़ हैं और उनका ये कहना है कि नादिया ख़ान जो है एक शेमलेस ख़ातून है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं नादिया ख़ान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लूँगी और मैं उनके काम को साइबर क्राइम पर ऑफिशियली रिपोर्ट भी करूँगी। ऐसा क्या हुआ शर्मिला फ़ारूकी के साथ? नादिया ख़ान ने ऐसा क्या किया कि शर्मिला फ़ारूकी जो है इस वक्त गैज़ो गज़ब में है और नादिया ख़ान को बहुत बुरा भला कह रही हैं। शर्मिला फ़ारूकी आप जानते ही हैं, उनका ताल्लुक़ मीडिया से रहा ही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एक एफिलिएशन, उनके फादर शुरू से इस पार्टी के साथ, उनकी शादी जो है हशाम जो है उनके साथ होती है, जो कि ख़ुद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका भी ताल्लुक़ है। उनके एक बेटे भी हैं। 2015 में हशाम रियाज के साथ उनकी शादी होती है और उनसे उनका एक बेटा भी है और बहुत अच्छी एक वेल ड्रेस्ड ख़ातून है शर्मिला फ़ारूकी। उनसे कई दफ़ा इंटरेक्शन रहा जब मैं दुनिया टीवी में थी और मैंने उनको एक अच्छा मतलब वेल ड्रेस्ड इंसान पाया। लेकिन ऐसा क्या किया नादिया ख़ान ने उनके साथ, और मैंने वेल ड्रेस्ड क्यों कहा ये भी अभी आपको आगे चल के पता लगता है, क्योंकि इस बात का ताल्लुक़ जो है इस खबर के साथ है। और नादिया ख़ान को एक शेमलेस यानी कि बेशरम ख़ातून उन्होंने क्यों कहा, ये सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी और वो वीडियो भी दिखाऊंगी जिसकी वजह से गैज़ो गज़ब का शिकार है शर्मिला फ़ारूकी। दूसरी खबर जो है आपको आमिर लियाकत के हवाले से बताऊंगी। आमिर लियाकत ने तलाक़ की वजह क्या बताई है, तलाक़ की वजूहात क्या होती हैं और तलाक़ की वजह क्या है और किस तरफ उन्होंने इशारा किया है, ये सब आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बेसिकली होता क्या है कि अभी गुज़िश्ता दिनों आपको मालूम है कि अली अंसारी की शादी थी और शादी की इस तकरीब में नादिया ख़ान पेश रहीं। तमाम जो फंक्शंस हैं उनको उन्होंने अटेंड किया। ख़ासतौर पर मेहंदी का एक फ़ंक्शन था, उसमें नादिया ख़ान जो है अपना उनका चैनल है, उस चैनल के लिए वो रिकॉर्डिंग करती हैं। जहाँ भी वो जाती हैं, जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को, और मैं कहूँगी कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपने फंक्शंस, गैदरिंग्स, अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो उनको बड़े अच्छे से रिकॉर्ड करती हैं। और आप यकीन करें कि कुछ बातों पे मुझे ज़रूर इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं नादिया ख़ान के साथ, लेकिन जब से माशाल्लाह शादी हुई है और उसके बाद जो एक बदलाव उसमें देखने के आया है, तो मैं समझती हूँ कि शी इज़ लाइक वेरी हैप्पी। अपने चैनल के ऊपर उनके जो लोग हैं उनके साथ जिस तरह से कनेक्टेड हैं वो भी बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ख़ुद उनकी वीडियोज़, खासतौर पर उनकी जो बेटी अभी इस कनाडा गई पढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी ख़ुद अपनी बेटी है और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है माशाल्लाह, एक सिंगल पेरेंट होते हुए अपनी बेटी को इतना अच्छा ब्रॉटअप जो किया है और जिस तरह से उसको पढ़ाया और जिस तरह से वो इतनी इंटेलिजेंट बच्ची है कि स्कॉलरशिप पे वो बाहर गई है। तो आई वुड गिव क्रेडिट टू हर। बिल्कुल नादिया ख़ान जो है शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब अगर वहाँ तक बात की जाए। लेकिन अब क्या होता है बेसिकली, मुझे इख्तिलाफ़ात है और अगर मैं गलत हूँ तो मैं समझती हूँ कि नादिया ख़ान को चाहिए कि वह ज़रूर वजाहत दे। मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, इफ़ शी वांट्स टू आंसर तो शी कैन। एनीवेज़, हुआ क्या है, हुआ ये है कि आउट स्टाइल अपने चैनल के लिए नादिया जो है वो रिकॉर्डिंग्स करती हैं, जहाँ भी जाती हैं शूट करती हैं। इसी तरह वो अली अंसारी और सबूर अली जो है उनकी शादी पर जाती हैं और वहाँ पर भी अपनी रिकॉर्डिंग करती हैं। बहुत से वहाँ पर स्टार्स होते हैं, सबके साथ एक हल्ला गुल्ला और एक मज़ा जो कर रही होती है। उनके शौहर भी उनके साथ साथ होते हैं एंड दे बोथ लुक वेरी हैप्पी टुगेदर माशाल्लाह। तो वो दैट इज़ समथिंग ओके। अब उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर शर्मिला फ़ारूकी की जो वालदा हैं वो भी वहाँ पर इस फंक्शन में शरीक होती हैं और वहाँ पे अनीसा इनकी वालदा का नाम है, तो उनसे इनकी मुलाकात होती है नादिया की और नादिया उनको शूट करती हैं और वो शूट किया हुआ पार्ट जो है वो अपने चैनल के ऊपर भी लगाती हैं। लेकिन जब वो चैनल पर लगाती हैं तो उसके अंदर जो बातें नादिया ख़ान उनको दिखाकर कर रही होती हैं उस पर शर्मिला फ़ारूकी को बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि उनकी वालदा के साथ बदतमीज़ी की गई है और उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा वीडियो थोड़ी सी मुख्तसर सी, अगर आप देखिए आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली हुआ क्या है। मुझे एक बात बतानी सर, मैं आपसे पूछना चाहिए, आपका मेकअप कौन करता है इतना हसीन हर दफा? खुद करते? आपने खुद करती है? आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला। हाँ, वो भी कितना अच्छा मेकअप करती है। और आपकी ड्रेसिंग, ज्वेलरी हमेशा इतनी जबरदस्त होती है, इतनी आप एफर्ट करती हैं। ये मेरा कोई शौक है? बचपन से था? बचपन से था। अच्छा, यहाँ पर नादिया ख़ान जो है जैसे ही शर्मिला फ़ारूकी की वालदा को मिलती हैं, उनसे कहती हैं कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। फिर उनको कहती हैं कि ये आपका मेकअप आपने कहाँ से सीखा, कौन करता है? उन्होंने कहा मैंने शर्मिला से सीखा। कहा आप हमेशा से ऐसा ही मेकअप करती हैं, ज्वेलरी कितनी अच्छी है और इस तरह की बातें कर रही हैं। अब जिन लोगों ने देखा, अब देखिए मैंने वो वीडियो भी देखी है जो उन्होंने अपने चैनल पे लगाई, मैंने स्पेशली उसको जाके देखा। मैंने वो वीडियो भी देखी जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। अगर बज़ाहिर उस वीडियो को देखा जाए, नादिया ख़ान के जेस्चर्स को देखा जाए, तो ऐसा ही लगता है कि
جیسا کہ وہ ہر ایک کی ویڈیوز بنا رہی تھی، ان کو انیسہ فاروقی ملی اور انہوں نے کہا کہ میں مطلب بات چیت کرتی ہوں، اور ایک بات چیت کے انداز میں انہوں نے ان سے بات کی. ایک اس ایج میں نانی ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اتنی ماشاءاللہ فٹ اینڈ فائن لگتی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ آپ نانی بھی ہیں. پھر اس کے بعد وہ ان کے میک اپ پہ، جولری پہ جب بات کر رہی ہیں تو اگر دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے، جن لوگوں نے دیکھا ان کو ان کا میک اپ اور ان کا گیٹ اپ اگر اچھا نہیں لگا، میں یہ بات اپنی نہیں کر رہی، میں لوگوں کی بات کر رہی ہوں، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح نادیہ خان کی عادت ہے، طنز و مزاح بھی کرتی تھی کسی زمانے میں جب وہ چینل پہ مارننگ شو کرتی تھی، تو طنز و مزاح کا ان کا یہی انداز ہوتا تھا کہ وہ سیریس فیس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جب مذاق کرتی تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن مذاق میں وہ ان کا تھوڑی سی، آپ جسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا مذاق بھی اڑا دیتی تھیں. لیکن میں نے بڑے عرصے سے یہ چیز نادیہ کے اندر نوٹ کیا کہ وہ اس طرح سے نہیں رہی. اینیویز، جب آپ چینل پہ نادیہ کے دیکھتے ہیں، میں نادیہ کی سپورٹ نہیں کر رہی. اگر تو نادیہ نے مذاق کرنے کی نیت سے یہ سب کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں بہت برا ہے، کیونکہ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ انہیں کہہ رہی ہیں بڑا زبردست میک اپ کرتی ہیں، بڑی زبردست جولری ہے، بڑے زبردست کپڑے ہیں. اور اگر شرمیلا کو یہ لگتا ہے کہ میری والدہ کے کپڑے اور میک اپ اچھے نہیں تھے، یا پھر لوگوں کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ نادیہ جو ہے ان کا شاید مذاق اڑا رہی ہیں، اور جو کہ انتہائی غیر مناسب بات ہے، جو میں سمجھتی ہوں نادیہ کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. اگر کی ہے تو اس کے لیے معذرت کرے، اور اگر نہیں کی ہے تو اس کی وضاحت کرے، بیکاز دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. کسی بھی شخص کی، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے، چاہے آپ کی عمر کا ہے، آپ کسی کا اس طرح سے مذاق نہیں اڑا سکتے، وہ بھی اپنے چینل پر لگائیں. تو یہ تو میں کہوں گی سونے پہ سہاگا، یعنی کہ دہلے پہ دہلا، یا کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجیے. اینیویز، مجھے اچھا نہیں لگا اگر میں نے جب اس کو پہلے اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا، کیونکہ جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی اور میں نے جو کامنٹس پڑھے اور جو میں نے شرمیلا فاروقی کا کامنٹ پڑھا، مجھے خود یقین مانی مجھے بہت غصہ آیا، مجھے بہت برا لگا، اور مجھے دیکھ کے لگا کہ نادیہ خان واقعی ان کے میک اپ کا، ان کے اسٹائلنگ کا مذاق اڑا رہی ہیں، اور مذاق اڑانے کے لیے ایک سیریس فیس بنا کے وہی جو ایک انداز ہے ان کا، اس کے ساتھ شاید کر رہی ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے وینٹ ٹو دیٹ چینل، اب پتہ نہیں انہوں نے اس میں ایڈیٹنگ کی ہے یا جو بھی کیا ہے، لیکن جتنا پارٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ نادیہ بس ایک انٹریکشن کر رہی ہیں اور اس میں ان کے کپڑے، جولری جو بھی بات کری، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں. لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر ان کو لگتا ہے تو کسی کو اگر ان کا میک اپ اور جولری نہیں پسند آ رہی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں نادیہ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ اٹ واز اوکے تو پھر وہ مذاق نہیں بھی لگتا. لیکن نادیہ کی فطرت جو ایک پہلے ایک نیچر تھی، معذرت کے ساتھ فطرت تو مجھے نہیں شاید کہنا چاہیے، لیکن جو ایک انداز تھا نادیہ کا، پہلے کہہ لیجئے مارننگ شو کی شاید ایک ریکوائرمنٹ تھی یا طریقہ کار تھا جو بھی، تو اس کے مطابق لگتا ہے. اور اس بات کو بہت زیادہ مائنڈ کیا ہے شرمیلا فاروقی نے، اور شرمیلا نے اپنے لکھا ہے کہ شی از اے شیم لیس وومن، آئی ایم رپورٹنگ ہر ٹو سائبر کرائم آفیشیلی، کیونکہ انہوں نے سائبر کرائم پہ، اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے چینل پہ ان کی والدہ کا یہ جو انٹرویو تھوڑی سی بات چیت کی ہے اس کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے، رپورٹ کرنے کا وہ کہہ رہی ہیں، اور بہت ہی انہیں برا لگا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا یہ جو کچھ نادیہ نے کیا ہے، اور میری والدہ کا یہ مذاق اڑانے کے مترادف ہے. یہ ذرا ویڈیو بھی آپ دیکھیے گا اور پھر آپ بہتر جج ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے گا. کچھ لوگوں نے یہ کامنٹس دیے کہ نادیہ خان کو سوچنا چاہیے کسی کی ماں کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم شرمیلا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور مذاق کے نام پہ ساری حدیں پار کر دیں ان لوگوں نے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ شیم آن یو نادیہ خان، اور پھر ان کے چینل کو ٹیگ کیا ہے. اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے انہوں نے کہیں کہ کیا مطلب ہے کہ تم سب کچھ ریکارڈ کر سکتی ہو نادیہ خان، یو ہیو نو سیلف رسپیکٹ، شیم لیس عورت، تو پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے. آئی تھنک اٹس اے ہائی ٹائم نادیہ خان شوڈ کم فارورڈ اینڈ شوڈ ٹیل ایگزیکٹلی کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ، اینڈ آئی تھنک یو او ون سوری ٹو ہر. تو یہ ہے جناب نادیہ خان کے حوالے سے خبر. اور دوسری خبر کی طرف آ جاتی ہوں، وہ ہے جناب عامر لیاقت کے حوالے سے، جو کہ ہر وقت خبروں میں اپنے سرکاسٹک رویوں کے، حرکتوں کی وجہ سے رہتے ہیں. اور عامر خان جو ہیں انہوں نے ابھی ایک ایسا بیان دیا ہے جو میں سمجھتی ہوں بڑا ہی غلط بیان ہے. آپ کو دونوں طرف کہانی کے رخ جو ہے دیکھنے چاہیے. اب عامر لیاقت جو ہیں انہوں نے آ کر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر طلاق لینے والی عورتوں کے حوالے سے کچھ کامنٹس کیے ہیں، جس پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل میں وہ اپنی اور طوبہ کی علیحدگی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے، اور اپنی باتوں کی وجہ سے ہمیشہ، جیسا کہ ابھی انہوں نے پیچھے ایک خاص مذہبی فقہ کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، انتہائی نازیبہ گفتگو تھی اور جس کے اوپر انہیں معذرت کرنی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کے لیے معذرت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اصل میں ان کی حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ معذرت کے قابل ہی نہیں رہتے. اچھا، وہ کہتے ہیں عامر لیاقت، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا. 1 برس میں 1 لاکھ خواتین نے خلا کے لیے عدالتوں سے رجوع کیا اور 10,000 سے زائد کو خلا کی ڈگری جاری ہوئی. منمانی، سرکشی، ناشکری، وسوسے، دوستوں اور بدقسمتی سے ماں کے مشورے، بے لحاظی اور میڈیا کے سبز باغ،
خلا تو دلا دیتے ہیں لیکن آخرت کا ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو پچھتاوا کہلاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا ان کے الفاظ کے اوپر، یہ تمام الفاظ جو ہے وہ بیسیکلی توبہ سے مخاطب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہاری منمانی، تمہاری سرکشی، تمہاری ناشکری کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا، تمہارے وسوسے کہ تم میرے بارے میں جو سوچتی تھی، جو کچھ میں غلط تم سمجھتی ہو کہ میری شاید تیسری شادی یا جو بھی تھا، دوستوں نے تمہیں بھٹکایا اور بدقسمتی سے تمہاری ماں کے مشورے، بے لحاظی اور میڈیا کے سبز باغ۔ یہاں پر انہوں نے کیوں کہا کہ میڈیا کے سبز باغ؟ کیونکہ ان کی بیوی جو ہیں انہوں نے ڈراماز میں کام شروع کیا اور میڈیا میں انہیں اپنا مستقبل جو ہے برائٹ نظر آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کے سبز باغ خلا تو دلا دیتے ہیں لیکن آخرت کا ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو پچھتاوا کہلاتا ہے۔ لیکن ان کو یہاں پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ خلا کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے عورت کو موقع دیا ہے یا عورت کو یہ حق دیا ہے، وہ اسی وجہ سے دیا ہے علیحدگی اختیار کرنے کا۔ اگر وہ کسی شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس میں کچھ خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں یا اس عورت کو تکلیف ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے۔ طلاق کو بھی ناپسندیدہ ترین فعل قرار دیا، لیکن حلال کاموں میں سے ناپسندیدہ ترین جو ہے فعل میں سے یہ ہے۔ تو ایسے میں اگر یہ اجازت موجود ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ اللہ پاک نے اگر یہ اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آخرت کا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ کسی کو اگر کوئی حق دیا ہے تو اسے اگر حلال قرار دیا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ غلطی آپ کی بھی ہو سکتی ہے، سارا مدعا عورتوں کے اوپر ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اور ناشکری، وسوسے تو دوسری طرف بھی ہوتے ہیں، سرکشی اور منمانیاں دوسری طرف بھی ہوتی ہیں، اور مشورے جو ہیں صرف لڑکیوں کی مائیں نہیں دیتی، لڑکوں کی مائیں بھی بہت مشورے دیتی ہیں، بلکہ بہت ساری شادیوں کے اختتام اور شادیوں کے بگڑنے کی وجہ جو ہے وہ سسرال ہوتے ہیں، وہ دونوں طرف کے سسرال ہو سکتے ہیں۔ اور میڈیا کے سبز باغ، تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ وہ کس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ البتہ اس بات کو کچھ زیادہ پسند نہیں کیا گیا عامر لیاقت نے جو یہ سب کچھ کہا، اور اس پہ لوگوں کے بڑے کامنٹس ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی زندگی، آپ کا اپنا دماغ، اور آپ جو کریں آپ اپنے ڈیسیژنس کو انجوائے کریں، لیکن دوسروں کے بارے میں کامنٹ کرتے ہوئے آپ دوسروں کو نصیحت کرنا نہیں بھولتے۔ تو یہ جناب عامر لیاقت کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت اس وقت بحث ہو رہی ہے، اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ ان کا بیان جو ہے سراسر زیادتی ہے اور اسلام کے اصولوں کے سخت خلاف ہے۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔